بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاسی منظرنامے پر احتجاجی سیاست میں بھی بڑی خبر یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کہ متعدد بار احتجاج کی کال دے چکی ہے، اب کی بار یوں منفرد کال دی ہے کہ اب کی بار اس کو بالکل احتجاجی فائنل کال کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اب کے جو نکلے تو پھر شاید رہائی کے بعد ہی ملیں گے، اس سے پہلے تو واپس نہیں آئیں گے، عمران خان صاحب کو رہا کرا کر ہی واپس آئیں گے، یہ کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ ظاہر ہے اس سے سوالات ابھرتے ہیں کہ کیا واقعی، چونکہ دعوے پہلے ہی بڑے بڑے کر چکی ہے، بلکہ یہ دعوے بھی کر چکی ہے کہ ہم آخری دفعہ نکل رہے ہیں، لیکن اب کی دفعہ بس یہ کہ خود عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو گیا ہے، علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا ہے، اور سب نے کہہ دیا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب جب جائیں گے تو جنازے واپس، یہ وہ سارا کچھ۔ اب یہ کامیاب ہوگی کال، نہیں ہوگی، حتمی ہوگی، نہیں ہوگی، اس کے کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصان ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ کئی لوگوں کا خیال ہے، ابھی بلکہ اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب بھی کاشف بھائی صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ایک کام ہو جاتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ ہوتے پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا، بقول فواد چودھری صاحب، اور کافی لوگوں کو اور بھی خیال ہے کہ پھر تحریک بہت تگڑی ہو جاتی، پھر مقاصد پورے ہو جاتے، اور کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لائرز بھی ساتھ ہو جاتے پھر تو مطلب کمال ہی آتا کہ مولانا صاحب، لائر اور پی ٹی آئی، پھر یہ ملٹی پلائر افیکٹ آیا تھا اور تحریک ایک بالکل ہی الگ پوائنٹ پہ پہنچ جاتی، گورنمنٹ کے لیے بہت پریشر آیا تھا۔ اچھا، اب مولانا صاحب کی اور پی ٹی آئی کی حالیہ دنوں میں بہت قربت بھی رہی ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ پی ٹی آئی کہتی رہی کہ مولانا صاحب نے کمال کر دیا، بڑی قربانی دی ہے، مولانا صاحب اگر نہ ہوتے تو آئینی ترمیم جو ابھی ہوئی ہیں اس کا اتنا بھیانک نقشہ ہوتا کہ حد نہیں۔ لیکن کل مولانا صاحب کی پارٹی کا پہلا موقف جب اس پروگرام کے ذریعے آیا، اس میں مولانا صاحب کی جماعت کے اہم رہنما کامران مرتضیٰ صاحب، جو کہ مولانا صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر ناگواری کا اظہار کیا پاکستان انصاف کے اس اعلان پر۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کامران مرتضیٰ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی اس فائنل کال پر کیا کہا۔ پی ٹی آئی کے لیے مشورہ یہ ہے کہ بغیر تیاری کے اس طرح سے کالیں دیں گے آپ تو اس میں آپ کی رسوائی زیادہ ہوگی۔ آپ نے چند دن پہلے بھی کال دی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملات اس طرح سے نہیں اٹھ پائے تھے، اس وقت بھی آپ نے 10 دن کا ٹائم دیا، 10 دن میں جو ہے نا یہ اس طرح کے معاملات پر پورے احتجاج والے نہیں ہوا کرتے، وہ نتائج جو ہے وہ حاصل نہیں کیے جا سکیں گے، اور اس کے لیے ہوم ورک ہوا کرتا ہے، اور ہوم ورک تک مکمل نہیں ہے۔ جب آپ کوئی ایسی کال دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ کال کامیاب نہیں ہوتی تو لوگوں میں، آپ کے ورکرز میں مایوسی آتی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی کال کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے وہ نہیں چاہیں گے، ان سے زیادہ کن کی خواہش ہوگی کہ ان کی کال کامیاب ہو۔ مطلب پھر یہ اس کے بعد تو پھر یہ خودکشی ہے نا، یہ یا تو آپ کی ناپختگی ظاہر کر رہا ہے یا پھر آپ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ ناپختگی ہے، خودکشی ہے، رسوائی ہوگی، مایوسی ہوگی، ناکامی ہوگی، ہوم ورک کے بغیر کود پڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ یہی نہیں، بطور مجموعی جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے پارلیمان میں، اس پر بھی کامران مرتضیٰ صاحب معترض تھے، اور بہت شدید الفاظ میں معترض تھے پی ٹی آئی کے، صرف اس رویے پہ نہیں، احتجاجی کال کے حوالے سے بطور مجموعی انہوں نے کیا کہا، یہ بھی دیکھیے۔ آپ اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہیں، آپ آج تک متحدہ اپوزیشن نہیں بنا پائے، آپ اپوزیشن کو کبھی اعتماد میں کسی ایشو پہ نہیں لے پائے پارلیمان کے اندر۔ یہ رویہ آپ کا پارلیمان کے اندر ہے، اور پارلیمان کے باہر بھی جو ہے نا وہ آپ کسی پارٹی کو اعتماد میں اس طرح سے ایسا نہیں لے پائے۔ پارلیمان میں کسی ایشو پہ آپ نے مشورہ کیا آج تک، یہ بتا دیں ایون اجلاس شروع ہونے سے پہلے جو ہے نا ایک متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا کرتا ہے، آپ کی اپنی پارٹی کا تو ہوتا ہے، مگر کسی اور پارٹی کے ساتھ تو آپ کبھی مل کے نہیں بیٹھے، کبھی آپ نے اسٹریٹجی نہیں بنائی کہ یہ ایشو آئیں گے ہم بیٹھ کے یہ کریں گے۔ پی ٹی آئی کی بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یہ تحریک کامیاب اس وقت ہوگی اگر اس میں مولانا صاحب بھی آ جائیں، پھر نہیں روک پائے گی۔ مولانا صاحب جو ہے نا، یا جے یو آئی رینٹ کراؤڈ نہیں ہے نا کہ مولانا صاحب آ جائیں، آپ جب آپ کا مطلب ہو تو آپ مولانا صاحب کے یہاں آ جائیں۔ آپ نے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ آپ نے کبھی کسی معاملے میں بیٹھے ہیں، آپ نے پارلیمان کے اندر کسی ایشو پہ جو ہے نا کسی ساتھی کو اعتماد میں لیا ادر دین یور اون پارٹی؟ آپ نے پارلیمان میں آج تک اپنی پارٹی کے علاوہ کسی پارٹی کو اعتماد میں ہی نہیں لیا، آپ نے پارلیمان میں آج تک ایک مرتبہ متفقہ حکمت عملی نہیں بنائی۔ اچھا، اور یہ ہم نے ظاہر پورا پروگرام تو دوبارہ نشر نہیں ہو سکتا، تو بہت ساری باتیں اس میں حذف کی ہیں۔ انہوں نے کہا حرج کیا تھا اس میں کہ ایک دفعہ ہم سے اچکزئی صاحب سے، یعنی ایک دفعہ بات کرنا مناسب سمجھتے اس احتجاج کے بارے میں تو کر لیتے، اور یہ جملہ کہ ہماری پارٹی کو رینٹ اے کراؤڈ نہیں ہے، رینٹ اے کراؤڈ نہیں ہم کہ آپ چلو جی آؤ ہم آپ کے جلسے کی رونق لگا دیں، یہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے معصومانہ سوال سب کے بعد پوچھا، حالانکہ اس کے بعد تو یہی سوال انہوں نے پوچھا کہ پھر ہم نہ ہی سمجھیں، ہم نے پوچھا کہ آپ آئیں گے اس احتجاج کی کال میں اگر اب آپ کے پاس آتی ہے پی ٹی آئی، تو اس پر کامران مرتضیٰ صاحب نے پھر یہ جواب دیا۔ اگر یہ کسی مرحلے پر آج کل پرسوں آپ سے گزارش کریں کہ آپ بھی اس میں شرکت کیجئے اس احتجاج میں، تو جے یو آئی شامل نہ ہو پائے گی، مشکل ہو جائے گا۔ ہماری تو لیڈرشپ اس وقت موجود نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے سارا کچھ کرنے سے پہلے، کال دینے سے پہلے
سوچنا چاہیے تھا کہ JUI کی لیڈرشپ اس وقت کہاں ہے جس سے بات ہو سکتی ہے، جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کہاں ہے، اختر مینگل صاحب کہاں ہے، ڈاکٹر مالک صاحب کہاں ہے، محمود خان اچکزئی جو آپ کے اتحاد کے سربراہ ہے وہ کہاں ہے کہ آپ نے کال دیتے ہوئے ان کو اعتماد میں دیا؟ مجھے بلکہ پورا پکا یقین ہے کہ وہ جو ہے نا ان کو بھی اعتماد میں نہیں دیا ہو۔ یہ عجیب و غریب بات ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ جان بوجھ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یا آپ اتنے ناپختہ ہیں کہ آپ کو جو عام آدمی، جو میرے جیسا آدمی بھی سوچ سکتا ہے، اتنی بھی جو ہے نا آپ کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ سو ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر اور نان ایمبیگوس انداز میں انہوں نے یہ کہا۔